بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایک اہم خبر ہے، وہ یہ خبر ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے آج اپنا نیشنل کرپشن پرسیپشن سروے 2023 وہ آج جاری کر دیا. اور جب آپ اس سروے کو پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ڈفرینٹ جو پاکستان کے 8-10 ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ایویلویٹ کیا گیا، اور اس کی ایویلویشن میں جو چیز سامنے آئی تو اس میں جو سب سے کرپٹ ادارہ نیشنل لیول کے اوپر جو سامنے نظر آیا تو وہ تو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے جو موسٹ کرپٹ، جس کو ڈٹرمن کیا گیا. جبکہ 3 جو ٹاپ موسٹ کرپٹ ڈپارٹمنٹ پاکستان میں ہیں، انفارچونیٹلی ان میں جوڈیشری بھی شامل ہے، عدلیہ بھی شامل ہے. پہلے نمبر کے اوپر نیشنل لیول پہ پولیس دا موسٹ کرپٹ. اس کے بعد یہ جو ٹینڈرنگ اینڈ کانٹریکٹس والے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ کرپشن ہے. اور پھر تیسرے نمبر کے اوپر جوڈیشری میں کرپشن بہت زیادہ ہے. یہ ایک انفارچونیٹ پارٹ ہے، کیونکہ جوڈیشری کے لحاظ سے دیکھیں کہ اگر جوڈیشری کرپٹ ہوگی تو پھر باقی اداروں میں کرپشن کیسے کم ہو سکتی ہے، کیسے ختم ہو سکتی ہے. اور یہ وہ مطلب ہے کہ مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے ریپیوٹیڈ چیف جسٹس کو فوکس کرنا چاہیے. اور میں شروع میں بھی جب وہ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ان کی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جوڈیشری کو، پاکستان کی جوڈیشری کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کا ایمفسس اصل میں عدلیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہونا چاہیے. باقی بڑے بڑے پولیٹیکل ایشوز ظاہر آتے بھی رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہماری اوور آل عدلیہ کو کیسے ٹھیک کیا جائے، یہ ایک چیلنج ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور وہ یہ اس سلسلے میں کچھ کام کر سکیں. اور اب اس کی ڈیٹیلز کچھ میں آپ کو مزید بتا دوں اسی سروے کی، کہ سندھ کی حد تک جب میں اوور آل میں نے آپ کو بتا دیا کہ پولیس نمبر 1 موسٹ کرپٹ، ٹینڈرنگ اینڈ کانٹریکٹ سیکنڈ موسٹ کرپٹ، جوڈیشری تھرڈ موسٹ کرپٹ. سندھ کی حد تک پولیس سب سے زیادہ، پولیس میں کرپشن وہاں پہ، ٹینڈرنگ میں کرپشن جو ہے وہ دوسرے نمبر کے اوپر ہے. اور تعلیم کا میدان جو ہے یہ بلاول بھٹو صاحب، پیپلز پارٹی، ان سب کے لیے بھی یہ بڑا سوچنے کی بات ہے کہ تعلیم کے میدان میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ کرپشن ہے سندھ میں. 3 جو موسٹ کرپٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے سندھ میں. پنجاب میں سب سے زیادہ پولیس کے بعد عدلیہ، اور عدلیہ کے بعد محکمہ صحت. ویری انفارچونیٹ، یہ بھی آپ دیکھیں کہ بڑی ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ تعلیم اور صحت جہاں پہ پیسہ لگنا چاہیے، جہاں پہ لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ ہونا چاہیے، تو ان 2 بڑے صوبوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ادارے، یہ جو محکمے ہیں، محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم، یہ ان ڈپارٹمنٹس میں آتے ہیں جو موسٹ کرپٹ، جہاں پہ سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے. تو خیبر پختونخوا میں پولیس سب سے زیادہ کرپٹ ہے، عدلیہ کا نمبر اس کے بعد آتا ہے، اور اس کے بعد یہ ٹینڈرنگ، یہ جو کانٹریکٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں کرپشن بہت زیادہ ہے. اچھا، بلوچستان میں سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ ٹینڈرز میں ہے، یہی جو سرکاری ٹھیکے وے کے دیے جاتے ہیں. سیکنڈ نمبر کے اوپر پولیس کے محکمے میں کرپشن ہے، اور اس کے بعد عدلیہ میں. اچھا، اب یہ ہے کہ ایک یہ بھی اس میں اسی سروے میں کچھ بتایا گیا کہ آن این ایوریج کہ کتنی رشوت دی جاتی ہے. تو اس کے لحاظ سے جتنے بھی جو سروے جن لوگوں کا کیا گیا تو کوئی 11,121 روپے آن این ایوریج یہ کیا گیا کہ اتنی رشوت دی جاتی ہے. عدلیہ میں رشوت سب سے زیادہ دی جاتی ہے. اب جو سب سے جو ایک افسوس کی بات ہے کہ اس ریسرچ کے مطابق، یہ جو سروے ہے اس کے مطابق پاکستان کی عدلیہ میں سب سے زیادہ رشوت دی جاتی ہے، اور جو اس رشوت کی جو ایوریج بنتی ہے وہ ہے 25,846 روپے. اور کے پی کے میں یہ جو رشوت ہے یہ بہت زیادہ ہے اور عدلیہ کے لحاظ سے، اور وہاں پہ جو ایوریج بنتی ہے وہ 1,62,000 نہیں، وہاں پہ 1,62,000 ہے. سو اوور آل جو سب سے زیادہ، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جو رشوت ہے وہ عدلیہ میں دی جاتی ہے 25,846، لیکن کے پی کے میں 1,62,000 وہاں پہ ایوریج اس طرح کی ہے عدلیہ کے متعلق جو انہوں نے اپنا وہ دیا. اچھا، پھر یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں ان کے بارے میں بھی ہوا، کویشچنز ہوئے
اور لوگوں کے کیا ویوز تھے، تو اس میں 68% لوگ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ادارے ہیں جس طرح نیب ہے، FIA ہے، اینٹی کرپشن انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ جو صوبوں کے، ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان کا یہ خیال ہے. 68% لوگ یہ کہتے ہیں. 55% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو سرکاری افسران ہیں ان کے جو ایسیٹس ہیں وہ پبلک ہونے چاہیے. اور پھر 54% کا خیال یہ ہے لوگوں کا کہ جو احتساب عدالتوں میں جو کیسز بھیجے جاتے ہیں کرپشن کے، ان کو لٹکایا نہیں جانا چاہیے، ان کا فیصلہ 30 دن کے اندر ہونا چاہیے. اچھا، اسی طرح سے پھر 47% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو کرپشن ہے، کرپشن کی وجہ سے پاکستان میں ترقی نہیں ہوتی، اور یہ جو ہم آگے نہیں جا رہے، ہمارے ملک میں پروگریس نہیں ہو رہی، ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. تو 47% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کی وجہ کرپشن ہے. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ جو چیز ہے اس میں کہ 60% لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نیب کا ادارہ ہو گیا، FIA کا ادارہ ہو گیا، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس ہو گئیں، یہ جو محتسب کے ادارے ہیں، ان تمام اداروں کو بند کر دینا چاہیے. اب یہ دیکھیں، لوگوں کی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے ان اداروں کے متعلق کہ جن کو بیسیکلی کرپشن کو روکنا ہے، کرپشن کے اوپر چیک کرنا ہے، جن کو اس ملک میں ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنا ہے، تاکہ یہ جو بے شک جو بھی سرکاری محکمے ہیں، ٹھیکے جہاں پہ ہوتے ہیں، جہاں پہ ٹینڈرز ہوتے ہیں، عدلیہ ہے، واٹ ایور، لیکن انفارچونیٹلی یہ ادارے کرپشن کو کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام رہے. اور پھر یہ بھی بات مانی گئی، جیسے میں نے آپ کو کہا، کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا. اچھا، جو ٹوٹل جو ایسیس کیے گئے وہ تقریباً 8 ادارے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پولیس موسٹ کرپٹ تھی، ٹینڈر اینڈ کانٹریکٹنگ وہ سیکنڈ موسٹ کرپٹ، جوڈیشری کے بارے میں عدلیہ پھر اس کا 3را نمبر. اوور آل پاکستان میں ایجوکیشن کا جو ہے کرپشن میں 4تھا نمبر ہے. اوور آل پاکستان میں ہیلتھ سیکٹر کا 5واں نمبر ہے، آپ اندازہ لگائیں. پھر لوکل گورنمنٹ کا 6ٹھا نمبر ہے. لینڈ ایڈمنسٹریشن، یہ جو ریونیو کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ یہ جو آپ کی رجسٹریاں ہوتی ہیں، اور پھر اس طرح کے جو زمینوں کے کاروبار، یہ جو سرکاری جو ریونیو کے وہاں پہ جو کرپشن ہے وہ 7ویں نمبر کے اوپر ہے. اور کسٹمز اینڈ ایکسائز اور انکم ٹیکس یہ ہے 8ویں نمبر کے اوپر موسٹ کرپٹ جو ادارے ان کو انہوں نے لسٹ کی اپنے اس لیٹسٹ سروے میں. یہ ان کی ڈیٹیلز ہیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں چونکہ کرپشن کے متعلق کی بات کی جا رہی ہے، تو آج میں نے ایک آپ کو اپنی خبر دے رہا ہوں، اور وہ خیر میں نے نیوز میں بھی پبلش کی، جنگ میں بھی پبلش کی. وہ یہ ہے کہ جی نیب کے متعلق آپ کو بتایا کہ نیب نے بڑا ہیراسمنٹ کی لوگوں کی، نیب نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، نیب نے سرکاری افسران کو ڈرا کے رکھا، بزنس مین کو ڈرا کے رکھا، اور اس لحاظ سے گورننس ہمارے ہاں گورنمنٹ مشینری نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور یہ شکایات ہر لیول کے اوپر ہر گورنمنٹ کرتی رہی. اب آ کے انہوں نے کچھ اپنے بیسک پروٹوکولز، کچھ بیسک پروسیجرز اب وہ اپنے تبدیل کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے تقریباً فائنلائز ہو چکے ہیں، اور کوئی 5-6 کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں جن کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور جس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو سرکاری مشینری ہے، جو پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، اس کے اعتماد کو بحال کیا جا سکے. اور وہ کم از کم یہ ہے کہ جی آپ جو ڈیسیژن میکنگ ہے آپ سائن کریں، آپ فائلوں کے اوپر سائن کریں. آپ کو یہ ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کوئی سائن کریں گے یا کوئی فیصلہ کریں گے اور آپ کو نیب پکڑ لے گا، جو کہ نیب کا انفارچونیٹلی وتیرہ رہا. اس کے اوپر ریسنٹلی آرمی چیف کی ایک میٹنگ ہوئی تھی پنجاب میں، اور ان کی پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. وہاں پہ بھی انہوں نے بیوروکریسی کو یہ کہا تھا کہ آپ بالکل بولڈ طریقے سے فیصلے کریں، آپ کو اب اس طریقے سے جیسے پہلے تنگ کیا جاتا تھا نہیں کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے اسی کنسیکوینس میں یہ پھر ساری ہوا کہ کیا کیا کچھ کیا جائے. تو اس میں جو میری اطلاعات ہیں، ایک تو یہ کہ جی کوئی بھی انانیمس یعنی ایسا شکایت جو گمنام کسی شخص کی طرف سے کوئی شکایت آئی ہوگی، اس شکایت کو کبھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ شکایت کوئی کی فرض کریں کہ میں شکایت کرتا ہوں یا کوئی سرکاری افسر شکایت کرتا ہے یا کوئی بھی کسی دوسرے کے خلاف شکایت کرتا ہے، تو وہ جب وہ شکایت کرے گا تو اس کے ساتھ اس کو اپنا ایک ایفیڈیوٹ بھی دینا پڑے گا کہ اگر یہ جو میں شکایت کر رہا ہوں یہ جھوٹ نکلی
تو میرے خلاف بھی کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ ہوں گی. سو یہ بھی بہت اہم بات ہے، بیکاز ابھی تو یہ رواج نکل گیا نا کہ میری دشمنی ہے تو میں جس کے متعلق جو مرضی لکھ کے بھجوا دوں اور وہ بیچارہ بھگتتا رہے اور پھر وہ جھوٹ بھی سارا کچھ ثابت بھی ہو جائے اور میرے مزے کے مزے میں وہیں کا وہیں، اور یہ سارا چیز بھی ختم ہو جائے گی. اچھا، پھر یہ کہ جی اب یہ ہے کہ جی جو جب اگر کوئی کمپلینٹ ویریفیکیشن آتی ہے، جب کوئی شکایت آتی ہے، اس کی کمپلینٹ ویریفیکیشن ہوگی، اس کی انکوائری ہوگی، انویسٹیگیشن، تو اس دوران جس شخص کے متعلق یہ چیزیں ہوں گی تو اس کو اکیوز مطلب ملزم نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو رسپونڈنٹ کہا جائے گا. پھر یہ کہ جی کسی بھی مسئلے پہ کوئی ایسی شکایت جو کہ پروسیجرل لیپس کے متعلق ہے اور اس میں فائنینشیل گینز کا مسئلہ نہیں ہے، مطلب آپ نے کوئی فیصلہ کیا اور فیصلہ غلط ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی پروسیجرل غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے کرپشن کر دی. اگر کرپشن کا کیس بنانا ہے نیب نے تو ہر حال میں پھر اس میں پیسے کا انوالومنٹ، وہ ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ فائنینشیل گینز تھیں، یہ پیسہ لیا اور اس کی وجہ سے یہ ہوا. ادروائز ایسے کسی کیس کو مطلب ہے کہ نہ اس کے اوپر انکوائری ہوگی نہ انویسٹیگیشن ہوگی. اچھا، اسی لحاظ سے ایک یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جی پہلے تو ابھی یہ ہے کہ نیب بندے کو ابھی شکایت آتی ہی ہے تو جی ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور میڈیا کو بتا دیتے ہیں جی کہ یہ ملزم اور اربوں کی کھا گیا، کھربوں کی کرپشن آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سب کچھ اب نہیں ہوگا. یہ صرف اس لیول کے اوپر ہوگا جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہو جائے گا، مطلب ہے کہ ثابت سے مراد مطمئن ہوگی نیب کہ جنہیں یہ کیس بنتا ہے، اور پھر ریفرنس والے موقع کے اوپر جیسے کہ ہوتا ہے کہ پھر نام پھر کسی کا سامنے آ جائے اس سے پہلے یہ جو پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ اب نہیں ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جی پروونشل لیول کے اوپر اور فیڈرل لیول کے اوپر سینئر بیوروکریسی، سینئر سیکرٹریز کے لیول کی کمیٹیز ہوں گی. صوبوں میں چیف سیکرٹری کے انڈر ہوں گی اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کیبنٹ سیکرٹری کے انڈر ہو، تو وہ ایک ایسی کمیٹیز ہوں گی کہ جب سرکاری افسران کے متعلق فرض کریں اگر کوئی کیس بنایا جا رہا ہے یا اس کو فائنلائز کیا جا رہا ہے تو یہ ان کو ضرور ریفر کیا جائے گا ان کی کنسلٹیشن کے لیے، کیونکہ یہ بہت دیکھا گیا کہ نیب نے بہت دفعہ نیب کیس بناتا ہے، اس کو کیس کی ٹیکنیکل سمجھ نہیں ہوتی اور کیس اس طرح اپنی ٹیکنیکل نو ہاؤ نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے اچھے افسروں کو انہوں نے کئی مہینے کئی سال جیلوں میں رکھا اور کچھ بھی پروو نہیں ہوا. سو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جی بیوروکریسی کی جو کمیٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی اگر کوئی کیس آگے بننا ہے، کرپشن کا کیس چلنا ہے، تو ان کی طرف سے بھی انڈورسمنٹ اب لازم ہوگی. سو یہ ایسی کچھ 4-5-6 چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ جو کہ بہت مثبت اس لحاظ سے ہیں کہ جس قسم کا گھٹیا اور گندا رول رہا ماضی میں نیب کا، اور جس طرح نیب ہراس کرتی رہی سرکاری افسروں کو اور سرکاری افسروں نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو میرا خیال ہے کہ ان کے اعتماد کی بحالی کے لیے یہ بہت لازم ہے، یہ بہت اچھا اقدام ہے جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.